بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ وجل شانہ وعظم برہانہ کی توفیق خاص سے سورہ حجرات کی پہلی دو آیات بینات کو تلاوت کیا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اس سورت کی ترتیب وار تفسیر پہ کلام کریں گے۔ سورت حجرات مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک مدنی ہے، مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں کثرت کے ساتھ رب کائنات نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمانے کے بعد جو عظمتیں ساتھ دی تھیں ان عظمتوں کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ حجرات کی پہلی آیات بینات کے بارے میں مفسرین کرام نے دو شان نزول کو نقل کیا ہے کہ ان کے نزول کا سبب کیا بنا ہے۔ یہ بڑا قابل غور ہے۔ قرآن اعلان کر کے یہ کہتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بین یدی اللہ ورسولہ، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، ان سے آگے نہ نکلو۔ واتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا، علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے۔ اب اہل ایمان جس وقت قرآن کا نزول ہو رہا ہے، عمومی طور پر تو قیامت کی صبح تک جو بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا وہ شامل ہے اس میں، لیکن خصوص صحابہ کرام علیہم رضوان کی وہ جماعت جن کے لیے رب کائنات اعلان کر کے کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اس جماعت سے اللہ راضی ہے اور یہ جماعت اللہ سے راضی ہے، جن پہ اللہ اپنی رضات کا اعلان کرتا ہے، ان کو مخاطب ہو کے رب کہتے ہیں اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، اللہ سے بھی آگے نہیں بڑھنا، رسول سے بھی آگے نہیں بڑھنا۔ اس کا نزول مفسرین نے لکھا، نازل کیوں ہے۔ ایک جماعت مفسرین کی اس بات کی قائل ہے، عید الضحیٰ جس کو عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور عام فہم قربانی کی عید بولتے ہیں۔ اب یقیناً قربانی اللہ کے لیے کی جاتی ہے،
جیسے کہ قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے ان صلاتی و نسکی، میری نماز میری قربانی تمہارے لیے رب کے لیے، جیسے کہتا ہے فصلی لربک وانحر، بس محبوب کہتے ہیں میری نماز میری قربانی اللہ کے لیے۔ اب جب اللہ کے لیے قربانی ہے اور صحابہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن شان نزول مفسر نے لکھا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، جس جانور کی قربانی حضور علیہ السلام نے اپنی طرف سے ادا کرنی ہے، ابھی حضور علیہ السلام اس جانور کو ذبح نہیں کیا۔ چند صحابہ کرام علیہم رضوان نے کوئی علم نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے بھی جانور ذبح نہیں کیا، لا علمی کے طور پر عید کی نماز کے بعد انہوں نے اپنے جانوں پہ چھری پھیر دی، ذبح کر دیا۔ رب ذوالجلال کو یہ ادا بھی پسند نہیں آئی کہ میرے لیے قربان کیے۔ رب نے کہا تم نے کیوں کہ کیا میرے محبوب کے عمل سے پہلے، اور عمل تو مجھے وہی محبوب ہے جو میرے محبوب کی اتباع میں ہو، جو میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہو، اس کی اطاعت میں ہو، وہ عمل قبول کرتا ہوں۔ تم نے عمل پہلے کر لیا ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو تم آگے نہ نکلو اللہ اور اس کے رسول سے۔ اور دوسرا شان نزول یہ بھی لکھا ہے کہ ماہ رمضان مبارک کا چاند طلوع ہوا، جب چاند طلوع ہو گیا اب ہوا کیا، چند صحابہ کرام علیہ رضوان نے روزہ رکھ لیا۔ اب روزہ کس کے لیے رکھا گیا؟ یقیناً روزہ اللہ کے لیے رکھا گیا، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور رب ذوالجلال کا حکم ہے روزے کا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اہل ایمان تم روزہ رکھو گے، اللہ کا حکم ہے۔ لیکن ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی نیت نہیں فرمائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری سے فراغت حاصل نہیں کی، صحابہ نے روزے کی نیت فرما لی، سحری کر لی، رب ذوالجلال کو وہ ادا بھی پسند نہ آئی، کہ تم میرے لیے بھی رکھو لیکن اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتباع رسول اتنی لازم قرار دے دی کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت کرو گے تو گویا کہ تم نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی ہے، اور تم میری اطاعت کرو رسول کی نہ کرو، رب کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو رب نے قید لگایا اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، نہ آگے بڑھو اللہ سے اس کے رسول سے، یعنی اب مومن نے کوئی بھی کام کرنا ہے اس پہ قید لگا دی گئی ہے کہ تم رسول کے طریقے پر کرو، قربانی دینی رسول کے طریقے پر، روزہ رکھنا رسول کے طریقے پر، نماز پڑھنی رسول کے طریقے پر، کھانا کھانا رسول کے طریقے پر، حج کرنا رسول کے طریقے پر، صدقات و خیرات زکوٰۃ رسول کے طریقے پر، کوئی بھی دین کا عمل کرنا ہے وہ رسول کے طریقے پر۔ کیوں کہ رب نے رسول کا طریقہ اتنا لازم کر دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رب نے اعلان کر دیا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور جو بہترین ہے اسی کے طریقے تم چلو گے۔ پھر فرمایا تم اس کی اتباع کرو، اور کس حال میں؟ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری کے ساتھ، خوف کے ساتھ، گناہوں سے بچتے ہوئے اتباع رسول کرو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ وہ ہے جو سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے، یعنی کسی کے ذہن میں یہ گمان نہ رہے کہ جب میں یہاں کروں گا اللہ کو علم نہیں ہوگا۔ رب کہ تیرے دل میں ہوگی میں وہ بھی سن لوں گا، تیرے خیالوں میں ہوگی میں وہ بھی سن لوں گا، اور تو ابھی خیال بنا رہا ہوگا میں اس کو بھی جان لوں گا۔ اللہ جانتا بھی ہے سنتا بھی ہے، جو اللہ جانتا اور سنتا ہے، بتاؤ پھر اگر اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے یا اس کے عمل کو ترک کر کے نئے عمل ایجاد کرنے کی کوشش کرے، وہ رب کیسے قبول کر سکتا ہے؟ تو اہل ایمان کو یہ قید لگا دی ہے کہ عمل کوئی بھی ہے وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے، اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لازم ہے کہ جتنی اطاع الہی ہے۔ اطاع الہی تابع ہے اتباع رسول کی،
کوئی اتباع الہی کرے اتباع رسول نہ کرے وہ بیکار، اتباع رسول کرے تو کیونکہ اتباع رسول ہے در حقیقت الہی، اس لیے وہ قابل قبول ہے۔ تو آج میں اپنے سننے والوں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی عمل کرنا ہے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں میرے مصطفیٰ کریم کا طریقہ کیا تھا، حضور کا انداز کیا تھا، جو میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز میں نے وہ اپنانا ہے، میں نے ان کی اتباع میں زندگی بسر کرنی ہے، میں نے ان کے طریقے پر گزارنا ہے۔ اور اگر یہی کام کریں گے تو پھر یقیناً اللہ کی ذات بھی راضی ہوگی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی راضی ہوگی، اور جب وہ دونوں ذات راضی ہوں گی یقیناً دنیا میں بھی انسان سرخرو ہوگا، آخرت میں بھی سرخرو ہوگا۔ انشاءاللہ ہم ترتیب وار سورۃ حجرات کو لے کر چلیں گے۔ آج پہلی آیت سے ہم نے سبق لیا ہے کہ ہر معاملے میں رسول کی اطاعت ضروری ہے، ہر معاملے میں رسول کی اطاعت ہے۔ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو رسول کی اطاعت سے بغاوت کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اللہ دین کی سمجھ کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔